بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو منزلوں پہ لا کے کسی ہم سفر کو لوٹے، انہی رہزنوں میں طالب تیرا نام آ رہا ہے، انہی رہزنوں میں طالب تیرا نام آ رہا ہے۔ لیکن نبی کا چچا ہے اور نبی سرہانے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے یا ام قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہ عند اللہ۔ چچا ایک مرتبہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے، پھر میں جانوں میرا رب جانے۔ سنت کو صحیح جو پڑھ نہ سکے، سنت کو صحیح جو پڑھ نہ سکے، وہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سنت کو صحیح جو پڑھ نہ سکے، وہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مفہوم کتاب و سنت کا، مفہوم کتاب و سنت کا خواہش کے مطابق کرتے ہیں، خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب الرحمن زیدی صاحب، سنا ہے کہ آپ نے حدیث شریف کے شعبہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، لہٰذا حدیث کے حوالوں پر آپ کی نظر بڑی گہری ہوگی، اور آپ جو بھی حدیث اپنی تقریر میں پیش کرتے ہیں وہ آپ نے کسی حدیث کی کتاب میں پڑھی ہوگی۔ میں تو ایک طالب العلم ہوں لیکن تحقیق کا شوق رکھتا ہوں۔ آپ نے جب یہ الفاظ حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے ہیں، احاج لک بہ عند اللہ، تو میں نے اس پر تحقیق شروع کی۔ صحیح بخاری شریف میں 4 جگہ اور حدیث شریف کی بقیہ کتب میں 30 سے زائد جگہ پر بہا کا لفظ موجود ہے۔ یہ دیکھیں صحیح بخاری شریف باب قصۃ ابی طالب حدیث نمبر 3884۔ لیکن زیدی صاحب، آپ نے اس حدیث میں بہا کی بجائے بہی پڑھا ہے۔ میں اپنی معلومات میں اضافے کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جس کتاب میں یہ حدیث شریف بہی کے لفظ سے پڑھی ہے، ذرا اس کا نام ہمیں بھی بتا دے، کرم ہوگا۔ یا ام قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہ عند اللہ، احاج لک بہا عند اللہ، احاج لک بہ عند اللہ، احاج لک بہا عند اللہ، احاج لک بہ عند اللہ، احاج لک بہا عند اللہ۔ جن کو حاصل بصیرت نہ نور نظر، جن کو حاصل بصیرت نہ نور نظر، ان کے آنگن کا چندنا فریب نظر۔ جن کو حاصل بصیرت نہ نور نظر، ان کے آنگن کا چندنا فریب نظر۔ تم طالب الرحمن زیدی، تمہارا بیت توصیف الرحمن زیدی، تمہارا اسٹیج سیکرٹری منیر قمر، تمہارا سٹیج کا ساتھی معراج ربانی انڈین، اور تمہارا بازاری مناظر یحییٰ عبیدی، جن میں علماء دیوبند کی تقریروں اور تحریروں پر اعتراض کرنا، تو یاد رہا انہیں اتنی فرصت نہ ملی کہ وہ تمہاری تقریروں کو سن کر ان کی اصلاح کرتے اور دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے لیڈر کے گھر کی خبر گیری کرتے۔ طالب زیدی صاحب، دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے آئیے آپ کی ذات پر گفتگو ہو، آپ کے علمی
علمی معیار پر بات ہو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آپ عالم ہیں یا جاہل، آپ ناظرہ پاس ہیں یا ناظرہ فیل، آپ دیکھ کر بھی صحیح حدیث پڑھنے کی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں، آپ عربی گرامر سے واقف ہیں یا پیدل۔ میں تمہاری ہی تقریر سے 10 آیتیں پیش کر کے ثابت کروں گا کہ تم ناظرہ فیل ہو، تم اس کا جواب دینا۔ میں تمہاری ہی تقریر کے 10 کلپ سنواؤں گا اور ثابت کروں گا کہ تمہیں دیکھ کر بھی حدیث پڑھنی نہیں آتی، تم اپنا دفاع کرنا۔ میں تمہاری ہی تقریر کے کلپ سناؤں گا کہ تم عربی میں 0 میٹر ہو، تم اس کا جواب دینا۔ میدان میں آؤ تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے اور لوگ تمہاری حقیقت اور اصلیت جان لے اور چین کا سانس لے۔ جب میدان میں آؤ تو اپنے دوسرے بھائی توصیف زیدی کو بھی ساتھ لے آئے۔ توصیف زیدی، طالب زیدی، معراج انڈین، یاسر جابری اور منیر قمر، تم لوگوں کو علماء دیوبند کی کتابوں کے صفحے پلٹنے تو یاد رہے، لیکن تمہیں اپنی ہی تقریروں کی اتنی واضح غلطیاں نظر نہ آئی۔ یہاں تمہاری زبانیں گم کیوں ہو گئی؟ یہاں تمہارے قلم کیوں رک گئے؟ یہاں تمہارا علم جواب کیوں دے گیا؟ طالب زیدی صاحب، آپ کو اور آپ کے ہم نواؤں کو مناظروں اور چیلنجوں کا بڑا شوق رہتا ہے۔ تمہارے اسی جذبے کی تسکین کے لیے کہتا ہوں کہ دوسروں پر مناظرہ کرنے کے بجائے پہلے اپنی ذات پر مناظرہ کریں، اور مناظرہ کا موضوع آپ کی یہی تقریر ہے۔ اس تناظر میں تمہیں میرا چیلنج ہے کہ تم اپنے اس دعوے کو ثابت کرو۔ آپ اپنے قد سے بڑے چیلنج کرتے ہیں، بالفاظ دیگر آپ کے چیلنجوں کے مقابلے میں آپ کا قد چھوٹا ہے، اور میری یہ گفتگو اس حقیقت کی آئینہ دار ہے۔ آپ جن موضوعات کو اچھالتے ہیں وہ نقطۂ نظر کے اختلاف ہیں، آپ کے مسلک اور ہمارے مسلک کے اختلافات ہیں یا اجتہادی اختلافات ہیں، لیکن میں نے آپ کی ذات سے متعلق جن امور کی نشاندہی کی ہے وہ آپ کی 100% غلطی ہے، جس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی، اور اس میں کائنات کی کوئی کتاب آپ کا ساتھ نہیں دے گی، اور آپ میدان مناظرہ میں یوں اکیلے کھڑے ہیں۔